اس کے بعد دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی حضرت ابوبکر عمر و عثمان کو اپنے ساتھ رکھا ہے، تو ہم۔ آپ کے نزدیک تو وہ منافق تھے، تو ساری زندگی ان کو منافق ہوتے ہوئے اپنے ساتھ رکھنا، اپنے نبوت کے دعوے کے بعد سے لے کے ساتھ اپنی وفات تک، تو اس کے اندر کیا منفرد تھی؟ تو کہاں ساتھ رکھا ہے؟ مطلب کیا مطلب ساتھ رکھا ہے؟ مطلب اپنے تمام جنگوں میں ساتھ تھے، اگر منافقت اتنی عیاں تھی تو ان کو ان کا ساتھ ان کو جنگوں میں اپنے تو لے کے ساتھ آتے نہ تھے نا۔ رکھتے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی منافقین کو اپنے آپ سے طرد نہیں کیا، کسی بھی منافق کو طرد نہیں کیا کہ اس کو اپنے آپ سے دور کرے، ٹھیک ہے نا۔ آپ جو ساتھ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں نا کہ ان کو بڑے بڑے عہدے دیے تو کوئی عہدہ نہیں دیا۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات شریف میں دیکھیں ابو بکر کو کیا عہدہ دیا؟ کچھ بھی عہدہ نہیں دیا۔ بہت سارے لوگوں کو گورنر بنا دیا، ان کو کوئی حکم نہیں ملا۔ بہت سارے لوگوں کو کمانڈر بنا دیا جنگوں میں، ان کو نہیں بنایا، ٹھیک ہے نا۔ ان کا کیا تھا کہ آپ ساتھ رکھا ہے؟ بھائی مدینے میں یہ رہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی رہتے ہیں، یہ مسجد میں آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس زکوٰۃ آتا ہے مختلف جگہوں سے، یا غنائم آتے ہیں تو تقسیم کرتے ہیں، یہ بھی اپنا حصہ اٹھا کے لے کے جاتے ہیں۔ تو اپنے ساتھ رکھنے سے اگر مراد یہ ہے کہ مدینے میں رہتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینے میں رہتے تھے، یہ مسجد میں نماز پڑھتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے تھے، بات آپ کی صحیح ہے۔ لیکن یہ بہت مدینے کے سب منافقین کو یہ حاصل تھا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی منافق کو رد نہیں کیا، طرد نہیں فرمایا نفاق کی وجہ سے کہ تم دور ہو جاؤ، یہاں پہ نہ جاؤ۔ ہاں ایک دفعہ کیا تھا، الحکم ابن العاص، عثمان کے جو چچا تھے حکم، اس نے وہ کیا تھا، وہ مذاق اڑاتا تھا، وہ آدمی کیا نقل ہوتا رہتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے جا رہے ہیں، وہ پیچھے سے آگے اپنی شکل کس کا بناتا تھا، اس کا جو چھپکلی کا شکل بناتا تھا، منہ ٹیڑھا کرتا تھا، اس سے مذاق اڑاتا تھا پیچھے سے۔ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک دیکھا کہ اس کا منہ ٹیڑھا ہے، تو فرمایا کن ہا کرا، فرمایا کہ اسی طرح رہو۔ وہ اسی آخر مرتے دم تک اس کا شکل بگاڑ نہیں گیا، صحیح نہیں ہوا، اس کا شکل منہ ٹیڑھا رہ گیا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعجاز میں سے۔ پھر اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو بدر کرتے ہیں، مدینہ میں نہیں رہ سکتے، یہ طائف چلا گیا، ٹھیک ہے نا۔ دوسرے کسی منافق کو نبی صلی اللہ علیہ وہ بھی اس کے اپنی برے اعمال کی وجہ سے مذاق اڑاتا تھا، وہاں سے نکال دیا، دوسرے کسی کو نہیں نکال دیا۔ اب جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ساتھ رکھنے کا، کہ اور کیا ساتھ رکھیں بھائی، ساتھ رکھنے سے کیا مراد ہے؟ جنگوں میں جاتے تھے تو سب منافقین کو لے کے جاتے تھے، غزوہ تبوک میں منافقین کو ساتھ لے کے گئے تھے، جو جن پہ سب کا اجماع کہ منافق تھے، ٹھیک ہے نا۔ غزوہ احد میں گئے تھے تو منافقین کو ساتھ لے کے گئے تھے، منافق آئے تھے لیکن راستے سے پلٹ گئے تھے نا، اور کچھ لوگ آئے تھے پر بھاگ گئے تھے راستے سے۔ تو ساتھ رکھنے سے اگر مراد یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ رہتے تھے، بالکل وہ سب مدینے والے رہتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو اپنے سے طرد نہیں کرتے تھے عام۔ ایک منٹ میں آپ کو دکھاؤں، میں آپ کو ایک حدیث دکھا دیتا ہوں، یہ حدیث دیکھ کے ملاحظہ فرمائیے۔ یہ کتاب ہے صحیح مسلم، چاپ دار الفکر، کتاب چھپی ہے 2003 میں دار الفکر بیروت میں۔ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، یہ صفحہ نمبر 1172 ہے یہ حدیث۔ عروہ ابن زبیر روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن زبیر نے ایک کہانی اپنے بیٹے کو سنائی، حدیث نمبر ہے 2357۔ ایک رجل انصار کا تھا اور یہ بھی بدری تھا اصل میں، اس کا جھگڑا ہو گیا زبیر سے، اس بات پر کہ یہ پانی کا حصہ، وہ باغات کو پانی دینے میں ان کا جھگڑا ہو گیا آپس میں کہ پانی پہلے کس نے، اپنے درختوں کو کس نے پانی دینا۔ تو انصاری نے اس سے کہا، انصار والے نے طلحہ سے کہا کہ پانی کو آنے دو، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، پانی پہلے ہمارا حق بنتا ہے، ہم پانی لیتے ہیں۔ تو دونوں چلے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا مقدمہ لے کر کہ آپ فیصلہ سنا دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر سے کہا اسقی یا زبیر ثم ارسل الماء الى جارک، یہ دونوں آپس میں پڑوسی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زبیر تم پہلے اپنے درختوں کو پانی دے دو، پھر پانی کا راستہ کھول دینا تاکہ آپ کا جو پڑوسی ہے اس کی باری آ جائے۔ تو اس کو غصہ آیا، انصاری کو غصہ آیا، وہ جو صحابی تھا، اس نے کہا یا رسول اللہ ان کان ابن عمتک، اس نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کے
آپ کے کزن جو ہے نا، کزن ہونے کی وجہ سے اس نے صرف اتنا کہا یہ آپ کے کزن ہے، یعنی آپ نے پہلے باری اس کو دیا، مجھے نہیں دیا، یہ آپ کے کزن ہے اسی لیے. اچھا تو یہ ایک طرح سے اتنے گالی بھی نہیں ہے، بس ایک عدم رضایت ہے، ایک اعتراض ہے. فتلون وجه نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کا رخ بدل گیا، غضب کیا. اچھا عرض یہ ہے کہ اس کے متعلق دیکھ کہ علماء کیا کہتے ہیں. یہ کتاب ہے صحیح مسلم بشرح النووی، مجلد نمبر 8، شاب دار الفکر، جز 15. یہاں پر اسی حدیث کو نقل کرنے کے بعد نووی صاحب شرح میں کیا فرماتے ہیں. قال العلماء، علماء کا موقف یہ ہے، وَلَوْ صَدَرَ مِثْلُ هَذَا الْكَلَامِ الَّذِي تَكَلَّمَ بِهِ الْأَنصَارِيُّ الْيَوْمِ مِنْ إِنسَانٍ، اگر یہی بات جو اس انصاری نے اس وقت کہا تھا آج کے دن کسی انسان سے صادر ہو جائے، یعنی اس کا مقصد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ داری کی وجہ سے انصاف نہیں کیا، رشتہ داری کی وجہ سے انہوں نے غلط فیصلہ سنا دیا، یعنی بے انصافی کیا. کان کفرا، یہ کفر ہے. وجرت علی قائلہ احکام المرتدین، اور اس کا بولنے والے پہ کیا ہوگا، مرتد کے احکام جاری ہوں گے. فیجب قتلہ، پھر اس کو قتل بھی کریں گے. اچھا پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قتل کیوں نہیں کیا؟ قالوا انما ترکہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم لانه كان فی اول الاسلام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سزا نہیں سنایا اس لیے کہ اسلام کا آغاز کے ایام تھے. یتألف الناس، لوگوں کے محبت جذب کرتے تھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. اگر قتل کرتے نا اس کا پورا خاندان کہ بھئی یہ غلطی کی وجہ سے آپ نے قتل کر دیا، اس کے کتنے لوگ برے کہتے ہیں، بدنامی ہو جاتی. کان یتألف الناس، وہ لوگوں کے ساتھ الفت دکھاتے تھے تاکہ لوگوں کی محبت جذب کریں. وَيَدْفَعُ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، لوگوں کی برائی کو اچھائی کے ساتھ جواب دیتے تھے. وَيَصْبِرُ عَلَىٰ أَذَى الْمُنَافِقِينَ، اور منافقین کے اذیت پہ صبر کرتے تھے. یعنی ان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روش یہ نہیں تھی کہ منافقین کی اذیت کو ان کے مقابلے میں اس سے زیادہ وہ کوئی ری ایکشن دکھائیں، نہیں، برداشت کرتے تھے. وَمَنْ فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، اور جن لوگوں کے دل میں بیماری ہے یعنی منافقین، ان کی اذیت کو وہ برداشت کرتے تھے، تحمل کرتے تھے. وَيَقُول، اور فرماتے تھے يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا، فرماتے تھے اپنے اصحاب سے کہ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرو، سختی نہ کیا کرو. وَبَشِّرُوا وَلَا تُنَفِّرُوا، اور لوگوں کو اچھی خبریں سنایا کرو، لوگوں کو اسلام سے بگایا نہ کیا کرو. وَيَقُول، اور فرماتے تھے لَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ، کہتے ہیں لوگ تاکہ یہ نہ کہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو قتل کرتے ہیں. وقد قال اللہ تعالی، اللہ نے ان سے فرمایا وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیشہ ان لوگوں سے غداری دیکھتا ہے، منافقین سے تجھے غداری نظر آتی ہے. فَاعْفُ عَنْهُمْ، ان کو درگزر کیجیے، عفو کریں، وَاصْفَحْ، ان سے درگزر کیجیے. ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ محسنین کو، ان کا احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. تو عرض یہ ہے میرے بھائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس شخص کے ساتھ جس کے متعلق کہا کہ علماء نے کہا کہ اس انصاری نے تو اور تو کچھ نہیں کہا تھا، اتنا کہا تھا کہ بھئی یہ آپ کی پھوپھی کا لڑکا ہے، اسی لیے اس کو پہلے آپ نے باری دیا، تو غلط بات اس نے کہی تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم منافقین کو طرد نہیں کرتے تھے، جذب کرتے تھے، ان سے محبت کا اظہار کرتے تھے، ان کے اذیت کے مقابلے میں صبر و تحمل دکھاتے تھے، اور صحابہ کو بھی یہی حکم دیتے تھے. ٹھیک ہے نا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں، ان کی سیرہ میں ایسا نہیں ہے کہ وہ منافقین کے ساتھ کیا کرتے، طرد کرتے تھے، مگر یہ کہ منافق شخص اپنا ارتداد، دشمنی ظاہر کر دیں، کوئی ایسی کام کر دیں نا علن آگے کہ بالکل پھر اس کا برداشت ہونا ناممکن ہو جائے، پھر وہ کوئی قدم اٹھاتے تھے، اللہ نہیں. جی سر. لیکن اس میں یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر آپ کے نزدیک یہ منافق ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیٹیوں کا، حضرت ابوبکر اور عمر کی بیٹیوں کا رشتہ قبول کیا ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت عثمان کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا جو نکاح بھی ہوا. تو اگر یہ اس طرح منافق تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر چیز کا علم رکھتے ہیں، تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ یہ رشتے کیوں بنائے؟ باقی منافق بھی تو تھے، کتنے لوگ منافق ایسے ہوں گے جو چاہتے ہوں گے کہ ہمارا بھی رشتہ بن جائے نبی کے ساتھ، لیکن ان کا کیوں قبول کیا ہے جن کو ساری امت آج کی اہل سنت کی امام مانتی ہے؟ جی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے شادیاں تھیں نا، 15 شادی تھی ان کی، ٹھیک ہے نا، ایک دو تو نہیں، ٹھیک ہے نا. اپنے دشمنوں کے بیٹیوں سے انہوں نے شادی کی. دیکھیں ام حبیبہ سے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شادی کی ہے وہ احزاب میں لشکر کی تیاری کر رہا تھا. دیکھیں احزاب میں، خندق میں، وہ خندق کی لڑائی کس لیے ہوئی ہے؟ اس لیے ہوئی کہ وہ ایک دفعہ صفایا کر دیں مسلمین کا. وہ سب لشکر لے کے آئے تھے نا، اس لیے نہیں کہ بھائی ایک جنگ ہو جائے واپس چلے جائیں گے، اس لیے آئے تھے کہ وہ ایراڈیکیٹ کریں مسلمین کو. یعنی کیا کریں؟ یعنی بالکل جینوسائڈ کرتے ہیں، سب لوگوں کو قتل کریں. تو انہوں نے اپنے دشمنوں کی بیٹیوں سے شادی فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ ان کی پوزیشن بہت سخت. آپ سمجھتے ہیں نا ایسے آپ کے ذہن میں ہوگا کہ وہ تو بھائی راحت میں تھے، آرام تھے. نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں جب ہجرت کر کے آئے نا، جب عائشہ سے پھر حفصہ سے شادی ہوئی ہے، تو وہ زمانہ وہ تھا کہ مسلمان بڑے فقیر تھے. بہت سارے لوگ ایسے تھے ان کو اپنے گھر کا خرچہ ان کے پاس نہیں تھا، تو جب شادی کرتے تھے کسی لڑکی سے ان کا بوجھ اٹھاتے تھے، ان سے ان پہ احسان ہوتا تھا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں عرب کے لوگ بڑے وحشی لوگ تھے. یہ کسی کو قتل کرنا ان کے لیے پانی پینے کی طرح آسان تھا. سمجھ میں نا، جو جاہلیت والے عرب تھے مشرکین، وہ وہی اگر کسی کو قتل کریں، اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، ان کے لیے وہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اس کے فیملی کو قتل کریں. تو یہ قبائل جتنے تھے بہت بڑے زیادہ قبائل تھے عرب میں اس زمانے میں. یہ سب مشرکین خونخوار بے رحم اور بڑے غضبناک ہیں. کس پر؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ. کیوں؟ کہ انہوں نے ہمارے خداؤں کی گستاخی کی ہے. ٹھیک ہے نا، نیا دین لے کے آیا. یہ وہی پیغمبر کیا کہتے تھے؟ پیغمبر کہتے تھے کہ آپ کے خدا باطل ہیں، یہ بتیں کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. اور آپ کے والدین، آپ جن پہ یہ فخر کرتے تھے کہ ہمارے آبا اجداد، وہ سب جہنمی ہیں، مشرک تھے. تو یہ بھائی پیار کرتے تھے پیغمبر سے صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ نہیں. ان کے سب سے بڑا مجرم مشرکین کی نظر سے اگر آپ دیکھتے ہیں اس زمانے میں سب سے بڑا مجرم، سب سے بڑا نسجیر بلا ملحد، سب سے بڑا بدعتی، سب سے بڑا مقدسات کا توہین کرنے والا کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ مشرکین، یہ ان کا کوئی مورل باؤنڈری نہیں تھا، کوئی اخلاق سے ان کو پابندی تو نہیں تھی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکے سے جان بچا کر مدینے آئے. ٹھیک ہے نا، مدینے والے سپورٹ نہیں ہے ان کو کہ فل سب مدینے والے ان کے بڑے مخلص ہیں، اس میں کچھ مخلص لوگ ہیں. تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ماننے والے ہیں، دیکھیں یہ بڑے خطرے میں. اگر کوئی شخص کوئی مسلمان ان کے ہاتھ لگ جاتا ہے کہ یہ تو اسی آدمی کا آدمی ہے نا، یہ تو اسی نبی کا آدمی ہے جو ہمارے ان خداؤں کا گستاخ ہے، اس کا کھال اتارنے، اس کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے میں ان کو کوئی دیر نہیں لگتی. وہ سمجھ رہے ہیں نا. اور عرب والے پیگن تھے، وحشی قبائل تھے یہ لوگ، اور یہ صدیوں تک وحشی رہے. آپ کے جو عرب کے قبائل تھے نا، اللہ جانتا ہے ناصر خسرو کے سفر نامے میں ادھر لکھا ہے کہ میں عرب میں گیا تھا تو وہاں پہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ یہ کتے جیسے لوگ بکری پالتے ہیں یہ کتے پالتے ہیں. اور اسلام کے 400-500 700 سال بعد 800 سال بعد کتے اس کو پھر ذبح کرتے ہیں، اس کو کاٹتے ہیں، جیسے دوسرے لوگ دمبے کا گوشت یا بکری کا گوشت کھاتے ہیں، یہ کتے کا گوشت اسی طرح اس کو موٹا کر کے اس کو کھاتے ہیں. تو اس طرح یہ وحشی قوم تھی. تو اس حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بہت ارجنٹ سچویشن تھی. تو اگر کسی قبیلے کی لڑکی سے وہ شادی کرتے نا، اس قبیلے کی دشمنی کم ہو جاتی، کیونکہ وہاں پہ قبائل سسٹم تھا. میرے بھائی سن رہے نا، میرے بھائی ہنس رہے ہیں. قبائل سسٹم تھی. قبائل اگر آپ کا حلیف بن جاتا ہے تو پھر وہ قبیلے والے آپ کو تنگ نہیں کریں گے، آپ کے خلاف نہیں لڑیں گے، اور آپ کے ماننے والوں کو بھی تنگ نہیں کریں گے. اور آپ جب کسی قبیلے میں شادی کر لیتے ہیں، ایسا ہے کہ آپ اس قبیلے کا ایک فرد بن جاتے ہیں، جب ان کے داماد بن جاتے ہیں اس کا فرد بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری شادیاں کی ہیں، اور یہ شادیاں گھر بنانے کے لیے نہیں تھا، گھر بنانے کے لیے نہیں تھا کہ ان سے اولاد میں ان کو کبھی اولاد ہی نہیں ملا، ان سے کسی سے اولاد سوائے خدیجہ کبریٰ سلام اللہ، اور پھر ایک ان کے آخری جو جناب ماریہ، پھر وہ بیٹا بھی ان کا جناب ابراہیم وفات ہو گئے. تو یہ شادیاں اس لیے تھی نا. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا آپ کے اسی بات کا جواب اللہ نے سورہ تحریم میں دے دی. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط. ٹھیک ہے نا. نوح علیہ السلام بھی نبی تھے، نوح نبی نہیں تھے، لوط بھی نبی تھے. ان کی بیوی کا مطلب قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اب بھائی جب جی اور یہ آیا کس لیے نازل ہوئی ہے؟ یہ آیا عائشہ حفصہ کے لیے نازل ہوئی ہے. اور عائشہ حفصہ کے لیے نازل، تاکہ اگر کوئی سوچے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ سے کیوں شادی کی حفصہ سے، اللہ کہہ رہا ہے کہ اس سے پہلے بھی ہوا ہے. کوئی ضروری نہیں کہ اگر نبی اچھا ہے تو اس کی بیوی بھی ضرور اچھی ہوگی. اچھا میرے بھائی، تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اوکے جی. ایک اور سوال یہ ہے کہ قرآن کے بارے میں، قرآن میں آیت ہے کہ
ہم نے یہ کتاب نازل کی اور ہم خود اس کے محافظ ہیں، اور آپ کے نزدیک یہ ہے کہ قرآن نامکمل ہے، جس کی دلائل آپ اہل سنت کی کتابوں سے بھی دیتے ہیں، تو اس وہ یہ آیت کا آیا یہ آپ نہیں کہہ رہا کیا بھائی، بتاتے آیا یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم نے قرآن نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کریں گے، ٹھیک ہے نا، آیا یہ نہیں کہہ رہا. ہم نے ذکر نازل کیا ہے، ہم اس کو حفاظت کریں گے. ہم نے ذکر کو نازل کیا، ہم اور اس کی حفاظت کریں گے، ٹھیک ہے نا. پہلی بات یہ کہ ذکر سے کیا مراد ہے، وہ کوئی حدیث تو نہیں کہ ذکر سے مراد قرآن ہے، ٹھیک ہے نا. ذکر سے مراد یہ قرآن لیتے ہیں اس لیے کیونکہ اس میں لفظ نزول ہے، نزول کا لفظ، اسی لیے مفسر کہتا ہے اس سے مراد قرآن ہے، وإلا ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. ذکر سے مراد کوئی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے نا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو نبوت نازل ہوئی وہ ہو سکتی ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں جو علم ہے قرآن کے علاوہ، وہ بہت کچھ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. پہلی بات، پھر ہم اس کی حفاظت کریں گے، اس کی. اور تو بہت سارے مفسرین کہتے ہیں اس سے مراد خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ہم نے ذکر نازل کیا ہے، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محافظت کریں گے، ٹھیک ہے نا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے یہ آیا اس طرح واضح تو نہیں کہہ رہا کہ ہم نبی قرآن کی حفاظت کریں گے. پھر دیکھیں میرے بھائی، جس طرح قرآن کے ظاہر اہم ہے، اس کا باطن اس سے زیادہ اہم ہے، اس کے معانی. دیکھیں اگر آپ میرے پاس ایک کتاب ہے، اس میں ایسے 80% 90% آیات ایسے ہیں جن کا تفسیر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے پاس نہیں ہے، بلکہ 99% حدیث آیات کی تفسیر نہیں ہے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر آیت نازل ہوتی تھے، پڑھاتے تھے، وہ تفسیر بتاتے تھے کیوں نازل ہوئی، معنی کیا ہے، ٹھیک ہے نا. اب کسی آیت کی تفسیر ہے نہیں سوائے مثلا کچھ آیات کے، 99% کی تفسیر نہیں ہے. اور بھائی اس کے معنی تو زیادہ اہم ہے. اگر ایک کتاب میرے پاس چلے الفاظ سب محفوظ ہیں، جب معنی میں اختلاف ہے، معنی مسلمانوں نے، وہ تو بلا اجماع مسلمانوں نے ضائع کر دی نا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں؟ حدیث وہ انہوں نے کیسے تفسیر کی فلان آیا کہ فلان، وہ تو کسی نے نقل ہی نہیں کیا بھائی. شیعوں نے نقل کیا، کچھ مخالفین نے تو نقل نہیں کی. تو پھر تو اس میں نقصان ہی نقصان ہے، ٹھیک ہے نا. یہ تو صرف آپ الفاظ کو سیو کر لیں، وہ باطن کو سیو نہ کریں، اور پھر آپس میں لڑتے رہیں اس آیت سے کیا مراد ہے، ٹھیک ہے نا، اس آیت کی تفسیر کیا ہے. تو نقصان تو سامنے آ گیا نا. پھر جب سنت کی طرف آتے ہیں بھائی صاحب، دیکھیں جتنا ہی قرآن اہم ہے اتنا ہی سنت اہم ہے. سنت قرآن ہی کی طرف وحی ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، کتنے احادیث مسلمانوں کے پاس ہے. مکے کے احادیث تو نہایت ہی کم ہے. جو زیادہ مکے میں تھے، 13 سال مکے میں تھے، 10 سال مدینے میں، اور 13 سال مکے والے حدیث کو بہت ہی کم، شاید 5% بھی ہوں، ہے کہ نہیں، باقی سب مدینے والے، ٹھیک ہے نا. اور مدینے والے احادیث ان کا ایک خطبہ بھی مسلمانوں نے نقل نہیں کیا. وہ بھائی ان کا کام ہی تھا خطبہ دینا، روز خطبہ دیتے تھے، تقریر کرتے تھے، جمعے کے خطبے وغیرہ وغیرہ، کچھ نقل نہیں کیا سوائے چھوٹے چھوٹے جملے. اور ان میں بھی آپس میں اختلاف ہے، اور بھی کئی واسطوں کے ساتھ، 7 واسطے 6 واسطے، وہ حدیث ضعیف ہے یا صحیح ہے، اس میں اختلاف ہے. دیکھیں اگر ایک شخص باتیں کرتا ہے، چلتا ہے، پڑھتا ہے، کبھی کبھی مثلا شاید ہفتے میں 3-4 دفعہ یا اس سے زیادہ تقریر کرتا ہے، 10 سال میں وہ بہت مٹیریل ہے بھائی، ٹھیک ہے نا. 10 سال میں وہ بہت زیادہ مٹیریل ہے، وہ اتنی بڑی مٹیریل ہے کہ وہ ہزاروں کی جلدوں میں کتاب آ جاتی ہے اگر اس کو آپ اس کی ہر بات کو ریکارڈ کریں، ٹھیک ہے نا. وہ تو سب ضائع ہے. اس میں سے اب جماعت مخالفین کے ساتھ سب حدیث ملاتے ہیں نا، ضعیف صحیح وغیرہ، وہ 10,000 سے زیادہ نہیں ہے، 10,000 سے زیادہ نہیں ہے، سب حدیث ملا. اس میں اگر ریپیٹیشن کو آپ نکال دیں، ریپیٹیشن اگر شامل کر دیں تو حدیث زیادہ بن جائے، لیکن اس میں جو ریپیٹڈ ہے نا وہ نکال دیں، ضعیف اور صحیح وغیرہ کو ملا کے 10,000 سے کم. اور صرف اگر صحیح کو نکالیں اس میں 3,000 سے زیادہ نہیں ہے حدیث، 3,000 کے لگ بھگ، 3,500 3,600 یا زیادہ سے زیادہ 4,000 حدیث ہے. اور وہ بھی حدیث اس طرح نہیں کہ لمبے لمبے حدیث ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے، اکثر چھوٹے چھوٹے، آدھا لائن ہے کلمات. تو یہ تو ضائع ہو چکا ہے نا سنت، اس میں تو شک ہی نہیں ہے کہ مسلمانوں کے پاس نہیں ہے. وہ جو نالج پیغمبر لے کے آئے تھے اللہ تعالیٰ کی جانب سے، خطبے وغیرہ وغیرہ، اس میں سے بہت کم بچا ہے مسلمانوں کے پاس. تو یہ بھائی صاحب، یہ اگر قرآن کے الفاظ محفوظ ہوں، یہ باقی مشکلات کو حل نہیں کرتا. کہ قرآن کے معنی، وہ ٹیچنگز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تفسیر کی، ان کی ٹیچنگز ہے قرآن کے متعلق، وہ تو کسی نے نقل ہی نہیں کیا. ان کے احادیث غیر قرآن تفسیر قرآن نہ ضائع ہو گئے، نقل نہیں کیا نا. یہ کہ اسلام ناقص ہے، وحی ناقص ہے ہمارے پاس، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، اس میں بلا شک بلا رہا ہے.
لیکن یہ جماعت مخالفین کے پرسپیکٹو سے، شیعہ پرسپیکٹو سے بالکل نقل نہیں ہے، کیونکہ سب محفوظ ہے. آخر میں ایک سوال میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو سائنٹیفک ایک تھیوری ہے، تھیوری آف ایولیوشن، کہ انسان کی ارتقاء ہوئی ہے بندروں سے اور پھر سارے ایسے اور بکواس ہے. اسپیشیز سے، تو اس کے اوپر آپ کی کیا رائے ہے؟ امپاسبل. اور اسپیشی دیکھیں، اسپیشی دوسرے اسپیشی سے نہیں بنتی، اسپیشی کبھی دوسرے اسپیشی میں چینج نہیں ہوتی، یعنی یہ امپاسبل ہے. تو پھر اس اللہ نے اگر اللہ کی اسی کو لیں خلقت، تو اللہ کی خالقیت کی ایک بڑی دلیل یہی ہے کہ ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں نا پرندے، یہ خود بخود نہیں بن سکتے. یہ ہمارے ایک- ڈی این اے بہت زیادہ میچ ہوتے ہیں چمپینزی اور باقی دیگر جانوروں سے. جی بالکل، یہ دیکھیں بہت زیادہ مختلف ہے، اتنے میچنگ بھی نہیں ہے، کچھ مشترکات ہیں، وہ تو ہر حیوان میں دوسرے سے مل جاتا ہے آپ کو. لیکن یہ کہ یہ اس سے چینج ہو کے بائی ایکسیڈنٹ یہ اس طرح ہوا، یہ ہو ہی نہیں سکتا. اتنے اس میں دیکھیں، جیسے ایک یہ کتاب ہے نا میرے پاس، دیکھیں یہ کتاب، اس میں الفاظ ہیں، یہ الفاظ ایک خاص ترتیب سے ہوں گے، یہ حروف جو ہے نا، یہ دیکھیں، یہ کیا ہے، یہ ورڈ سیٹنگ ہے نا، یہ الفاظ ہیں. یہ واو پہلے ہوگا، الف ہوگا، خا ہوگا، را اور جیم ہوگا، تو مطلب بنے گا نا، میننگ بنے گا نا. الفاظ کو آپ کسی طرح ڈال دیں وہ تو معنی تو نہیں بنے گا. تو یہ دیکھیں کتاب، بلکہ ایک فقرہ، ایک جملہ، اس میں مثلا فرض کریں 15 حروف ہیں، 15 لیٹرز ہیں. اگر آپ اس کو کیلکولیٹ کریں کہ بائی ایکسیڈنٹ آپ ہلاتے جائیں نا، اگر آپ مثلا کی بورڈ آپ کے پاس ہے، ایسے ہی مارتے جائیں، 15 حروف، اس میں سے ایک اسپیسیفک آپ کو سینٹنس دے دیں، یہ پتہ ہے آپ کو، آپ اس کو کیلکولیٹ کریں، آپ ہر سیکنڈ میں مثلا 10 لیٹر کو بھی دبائیں، یہ بگ بینگ سے لے کر آج تک آپ خود اس کو کیلکولیٹ کریں. کبھی بیٹھ بہت کے زیادہ پروبیبلٹی ہے. پرابلٹی، یعنی بگ بینگ سے آج تک یہ وہ ٹائم کافی نہیں ہے کہ ایک فقرہ جس میں مثلا 20 ورڈز ہیں، اگر آپ ایسے رینڈملی ماریں کی بورڈ کو، یہ جملہ بن جائے، یہ آپ مارتے جائیں. یعنی اگر بگ بینگ ہے 15 بلین ایئرز بیفور، یہی اسٹیمیٹ ہے، 15.5 بلین ایئرز، 14.5. 14.5. ابھی یہ ٹائم کافی نہیں ہے. انسان کی ڈی این اے جو ہے، کیا ہے بھائی، یہ کتاب اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. انسان کی ڈی این اے، ٹھیک ہے نا، بالکل انسان کی ایسے ہی ہے. یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے. یعنی بڑی سے بڑی لائبریری لے کے آئے، اس میں انسان کی ڈی این اے میں جو فارمولا ہے، جو لیٹرز ہیں، جو ایک اسپیسیفک انفارمیشن کی ارینجمنٹ ہے، جیسے اس کتاب میں بہت کمپلیکس ہے، اسی طرح ہوگا تو انسان ہوگا. اگر اس میں آگے پیچھے کریں نا، انسان نہیں بنے گا، کوئی اور چیز بنے گا. تو اس طرح رینڈملی، اور پھر دیکھیں یہ بائی چانس، دیکھیں جب چمپینزی کو آپ کہتے ہیں کوئی انسان بن جاتا ہے، دیکھیں ڈی این اے انفارمیشن لاس تو ہوتی ہے، گین نہیں ہوتی، یعنی امپروومنٹ کی طرف نہیں جاتی. کیونکہ آپ دیکھیں، اگر آپ ایک کالے آدمی کو لے کے جائیں سفیدوں کے شہروں میں، وائٹس کے شہر میں، ٹھیک ہے نا، یا اگر ایسے کتے کو لے جو کالا کتا ہے، وائٹ ڈاگس کے کمیونٹی میں لے کے جائیں، اس کا جو پہلا نسل ہوگا کیسا ہوگا؟ مثلا وہ شاید کچھ براؤن ہو جائے گا، اس میں کچھ کالا رنگ آئے گا. 3-4 نسل کے بعد وہ کالا کتے کے اثر نہیں رہے گا، سب وہ اس کے جتنے کتے کے بچے ہوں گے وہ سب سفید ہوں گے، ٹھیک ہے نا، 4 نسل کے بعد. یعنی کیا ہوگا، اس کا جینز بالکل لاس ہو جائے گا. سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ بات یہ ہے، اگر امپروومنٹ بنتی ہے، ایک دفعہ امپروومنٹ تو نہیں بنتی نا اتنے زیادہ امپروومنٹ. پہلی بات ہے کہ ایکسیڈنٹ کے ذریعے امپروومنٹ نہیں بنتی، ایکسیڈنٹ ہمیشہ ڈسٹروائے کرتا ہے جینز کو. بائی ایکسیڈنٹ امپروومنٹ نہیں بنتی، ایکسیڈنٹ ڈسٹروائے کرتا ہے. اگر ہم فرض بھی کریں نا کہ کبھی ایسا ہوا کہ بھائی چمپانزی کے ساتھ اس نے کاپولیٹ کیا ہے، اس کے بچے پیدا ہوئے، اس میں کچھ امپروومنٹ آئی ہے کسی ایکسیڈنٹ کی بنا پر اس کی جینز میں، ٹھیک ہے نا. حالانکہ یہ بہت کم ہے اس کا احتمال، ہمیشہ ڈسٹروائے. یہ اگلی نسل میں یہ ضائع ہو جائے گا، یہ امپروومنٹ. آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات کو؟ جی جی. اگلی نسل میں، کیونکہ اسی کمیونٹی میں شادی کرنی ہے، اس چمپانزی نے اسی کمیونٹی میں دوسرا جین پول میں اس کو ملاپ ہو جائے گا، پھر جو تھوڑی بہت امپروومنٹ آئی وہ ضائع ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. امپروومنٹ اتنی زیادہ کبھی نہیں ہوتی کہ وہ بالکل پھر وہ لاس نہ ہو جائے، وہ گین جو ہے لاس نہ ہو، یہ کبھی نہیں ہوتی. امپروومنٹ اگر تھوڑی بہت، پہلی بات ہے امپروومنٹ حاصل نہیں ہوتی، ڈسٹرکشن ہوتی ہے انفارمیشن کی ایکسیڈنٹ میں. اگر حاصل بھی ہو جائے تو پھر کیونکہ وہ اسی کمیونٹی میں اس کی دوبارہ وہ
دوسری اسی جین پول میں وہ رہے گا تو وہ انفارمیشن ضائع ہو جائے گی, تو ایک کبھی امپروومنٹ حاصل نہیں ہوگا. پر یہ کہ ایک اسپیشی مثلا جو ہے دوسری اسپیشی بن جائے, مثلا ریبٹ ایگل میں چوہا چوہا کیٹ میں تبدیل, یہ تو بھائی یہ مذاق بنایا ان لوگوں نے, یہ تو بالکل پاگل ہے. لیکن بہرحال اگر آپ ٹائم دیکھیں, جو زمین کی جو عمر ہے, زمین کی جو ایج ہے 4.5 بلین, مجھے جو یاد پڑتا ہے, میں نے بہت سال ہو گئے نہیں پڑھے, 4 بلین ہے. وہ کول ڈاؤن کے بعد کتنا ہے, 2 بلین ایئرز ہے, 2 بلین ایئرز ہے. یہ بالکل کافی نہیں ہے, یہ ٹائم کافی نہیں ہے. اگر ہم اس کو مان بھی لیں نا کہ یہ پاسبل ہے, یہ ٹائم کافی نہیں ہے اتنے زیادہ ویرائٹیز آنے کے لیے. اور اکثر ویرائٹیز اچانک ظاہر ہوئے نا, جو فاسل ریکارڈ ہے, آپ پیچھے 150 ملین ایئرز کے پیچھے چلتے ہیں, اس کے بعد اچانک ایک دفعہ یہ چیزیں ظاہر ہو جاتی ہیں. اس سے پیچھے جو 150 ملین ایئرز سے پیچھے جب آپ چلے جاتے ہیں نا, اس میں جو فاسل ریکارڈ ہے اس میں ویرائٹی نہیں ہے. یعنی یہ جو کہتے ہیں, یہ ایوولوشن والے کہتے ہیں کہ 2 بلین ایئرز میں بہت ساری چینجز ہیں. 2 بلین ایئرز کافی نہیں. اللہ جانتا ہے کہ ایک چھوٹے سا امیبیا جو ہے, اگر جو اس کے جینوم اتنا کمپلیکس ہے, وہ سب سے زیادہ سمپل لائف جو ہے یہی سنگل سیل جو جانور ہوتے ہیں وہ ہوتی ہے. اس کی جینوم صرف, اب سیل اسٹرکچر کو چھوڑیں, اس سیل میں مائٹوکانڈریا ہوتا ہے, اس میں نیوکلیس ہوتی ہے, وہ کیا بلا ہوتے ہیں, تو وہ بہت عجیب ہے سیل. اللہ جانتا ہے ایک کائنات ہے, ایک سیل. صحیح کہہ رہا ہوں کہ نہیں کہہ رہا ہوں؟ آپ بایولوجی پڑھیں, ایک سیل, ایک کائنات, ایک دنیا, ایک جہان ہے. جیسے ہماری دنیا کمپلیکس ہے, اس کو سمجھنا بڑا مشکل کام ہے. ایک سیل اسی طرح ایک کائنات ہے. اب اس سیل کے اندر اس کا جو جینوم ہے اتنا کمپلیکس ہے, اس کا بائی ایکسیڈنٹ بننا, بھائی یہ جو کہتے ہیں نا 2 بلین ایئرز ہیں ارتھ کا, زمین کا عمر, یہ 2 بلین ایئرز. اگر آپ بگ بینگ سے آج تک اس کو 1 بلین دفعہ بھی ریپیٹ کریں, یہ کافی نہیں ہے وہ بائی ایکسیڈنٹ بن جائے, کیونکہ اس میں اتنے ویریبلز ہیں. تو یہ بالکل ایک مذاق والی چیز ہے ایوولوشن. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے, اللہ کی یہ چیزیں نہیں ہو سکتی خود بخود بائی ایکسیڈنٹ. ان کا بنانے والا ایک بہت ہی پاورفل, ایک بہت ہی حکیم, ایک بہت ہی آل نالجبل, کہ جتنا سوچیں اس کی قدرت میں, اس کی حکمت میں, اس کے علم میں انسان کا عقل اور مزید دنگ رہ جاتا ہے. انسان اپنے چھوٹے ہونے کا احساس کرتا ہے, اپنے ناچیز ہونے کا احساس کرتا ہے. یہ خالق ہے ہمارا, زندہ جان چیزوں کا اور دوسرے چیزوں کا جو غیر زندہ ہے, سب کا. اللہ آپ کو سلامتی دے میرے بھائی. اسی پہ ملحدین جو ایتھیسٹ ہیں وہ سوال اٹھاتے ہیں کہ اگر ایوولوشن نہیں ہوئی, تو اگر آپ کہتے ہیں اسلام میں حضرت آدم سے نسل چلی ہے, حضرت آدم اور حضرت حوا سے, تو کیا ان کی پہلی جنریشن یا پہلی نسل جو ہے وہ انسیسٹ کے تھرو آگے سے پھر بڑھی ہے؟ تو حدیث میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اسپیشل مخلوق خلق کیا تھا. حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کے لیے اسپیشل مخلوق خلق کیا تھا, ان سے اس کی شادی ہوئی تھی. ٹھیک ہے نا, آسمان سے کوئی مخلوق ایسا خلق کیا تھا کہ ان سے ان کی شادی ہو جائے. ٹھیک ہو گیا جی. اتنے ہی سوال تھے. آخر میں یہ ایک ریکویسٹ کرنی تھی میں نے آپ سے کہ اپنے جو لوگ جو نیو اسٹوڈنٹس ہیں جو اہل تشیع کے عقائد یا فروعی مسائل کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں, تو آپ ان کے لیے اگر کسی ایک چینل پہ یا ایک پلے لسٹ بنا کے تمام عقائد, قرآن و سنت اہل بیت کے احکام کے ٹیم کی ضرورت ہے بھائی. میرے پاس ٹیم نہیں ہے نا. ریکارڈ کروا دیں. ٹیم ہوتا نا میرے پاس, اگر ٹیم ہوتا تو کر لیتا بھائی. یہ جو باتیں کہہ رہے ہیں نا, اگر یہ تمام دعوت وہ شیعہ میرے مخالف ہیں. اور شیعہ جو ہے نا ان کے پاس دلیل ولی کچھ بھی نہیں, میرے خلاف 30 سیکنڈ کے کلپ بناتے ہیں کہ دیکھو اللہ یاری کافر ہے, سب گالی دیتے ہیں, سپورٹ کوئی نہیں کرتا. یہی تو مسئلہ ہے کہ اہل تشیع میں اتنے زیادہ آگے سے فرقے ہیں کہ بندہ پھر اگر کوئی عقائد یا نہیں, فرقہ کوئی نہیں ہے, وہ نہیں, وہ اثناعشری ہیں, وہ فرقہ کچھ بھی نہیں. ہمارے ہی فرقے کے لوگ ہیں. بس ان سے کہہ دو نا کہ آپ ان سے کہہ دو کہ بس 12 امام کو, میرا جرم یہی ہے کیا میرے خلاف کیوں ہے, میں کہتا ہوں 12 امام علیہ السلام کو اتباع کرنی ہے, غیر کی اتباع نہیں کرنی. یقین جانو, اللہ کی قسم, یہ قم والے, نجف والے مولوی آزادی میرے, یہ ذاکر آزاد میری کیوں مخالفت کرتے ہیں؟ اس لیے نہیں کہ میں نے کہا کہ بھائی کوئی تم آ کے اسرائیل کے ساتھ بیعت کرو. میں نے کبھی نہیں بولا کہ آ کے تم امریکہ کے ساتھ بیعت کرو. ٹھیک ہے نا, حالانکہ میرا عقیدہ یہی ہے کہ امریکہ جو ہے بہت سارے اسلامی ملکوں سے بہتر ہے. میرا عقیدہ یہی, وہ لیکن الگ بات ہے. لیکن اس بات کو کوئی نہ مانے, وہ تو سب جانتے کہ امریکہ میں بہت سارے, وہ ویزا ملے نا تو سب مولوی ادھر ہی آئیں گے.
لیکن وہ اسی لیے میری مخالفت کرتے ہیں کہ میں نے بولا کہ ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرنی ہے، کسی اور کی نہیں کرنی ہے. تو یہ جو ہے نا ان کی چڑمڑ سے اسی بات پر ہے. لیکن آپ جو بات کر رہے ہیں نا، میں بحد جتنی میری طاقت ہے میں کر لوں گا انشاءاللہ تبارک. لیکن اگر میرے پاس ایک ٹیم ہوتا نا کم 7-8 آدمی، جی ہاں، تو میں بہت اللہ کام کر پاک سکتا. جی اللہ پاک آپ کو لمبی زندگی دے. اگر Thank you, sir. آپ قرآن کی تفسیر اور صرف ضروری عقائد ہی ریکارڈ کروا دینا تو ایک انشاءاللہ بہت بڑا دعوت کا کام ہو جانا. انشاءاللہ. بہت آپ ایک شکریہ، کتاب ہے، اس کا بہت نام ہے بہت اس اچھا کا لگا. نام ہے جی جی اس کا نام ہے حق الیقین، علامہ مجلسی کے حق الیقین، اردو زبان میں اس کو پڑھیں، ٹھیک ہے نا. اللہ آپ کو سلامتی دے. جی تھینک یو ٹھیک سر. ہو گیا. اللہ آپ کو عزت دے. جی تھینک یو سو مچ. تھینک یو. تھینک یو. میں اللہ بلیس یو. اوکے جناب.